میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ پیچھے سے آتی گھمبیر تیکھی آواز پر بھی وہ رکی نہیں۔ بارش میں بھاگتی وہ ہانپتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ آ چکی تھی۔ میں آپ کی اس حرکت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ وہ چیخی۔ رات کے 8 بجے وہاں سنسانی سی تھی کیونکہ بارش کی وجہ سے بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایسے میں تو وہ تیز قدم لیے اس کے پیچھے تھا اور وہ روتی اور غصے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ رکو یار، وہ چلایا، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں وہی ضبط جو ہر بار مشکل سے آتا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ مرنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز کڑک دار تھی مگر اندر کہیں لرزش بھی چھپی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اور مر بھی جاؤں تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، وہ بھیگی ہوئی کپکپاتی آواز میں بولی۔ تو دارم شاہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی میں صرف بارش کا شور تھا، پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ بارش کے قطروں کے بیچ ان دونوں کی سانسیں گڑمڑ ہو گئیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ کچھ دیر پہلے آپ میرے ساتھ جو حرکت کر چکے ہیں اس کے بعد یہی ثابت ہوا ہے۔ اس لیے میرے حال پہ چھوڑ دیں مجھے، میں آپ کی جاب بھی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی اور بس دارم شاہ کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے لگتا تھا تم صرف معصوم ہو، لیکن تم تو بیوقوف بھی ہو، اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو میں تم سے نفرت نہیں کرتا نیہا، میں خود سے نفرت کرتا ہوں۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ میں وہ حرکت چھوڑے مجھے۔ نیہا کے ہاتھ کانپنے لگے، بارش کے ساتھ آنسو گھل مل گئے۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لوں گی، جبکہ تم سے چھڑایا نہیں جائے گا اور یہاں کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہے۔ وہ لب بھیچے مسکراتی چیلنج کرتی آنکھوں سے اس کی بازو پر گرفت کیے آگے ہوا۔ نیہا کی جان ہتھیلی پہ آ گئی اور اگلے لمحے دور کسی اندھیرے کونے میں ایک کیمرہ فلیش ہوا۔ کسی نے ان دونوں کی تصویر لے لی تھی، ایک ایسی تصویر جو اگلے دن شاید ان کی زندگی میں ہلچل لانے والی تھی۔ شہر کی صبح وہیں مصروف تھی مگر نیہا کے لیے آج کا دن باقی دنوں سے مختلف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بڑی عمارت کے گیٹ تک پہنچی۔ اونچی شیشے کی بنی وہ بلڈنگ جیسے غرور سے آسمان کو چھو رہی ہو۔ دروازے کے اوپر سنہری حرف میں لکھا تھا، شاہ اینڈ کو کنسٹرکشنز۔ نیہا نے اپنی سادہ سی شال درست کی اور دل میں آیت الکرسی پڑھ کر اندر قدم رکھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یس میڈم، آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے؟ جی، میں نیہا انصاری انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ آواز دھیمی مگر صاف تھی۔ اوہ، آپ کا انٹرویو مسٹر دارم شاہ کے ساتھ ہے، رکے میں انفارم کر دوں۔ ریسیپشنسٹ نے فائل چیک کرتے کہا تو نیہا کی دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ دارم شاہ وہ نام جس کے بارے میں سب نے کہا تھا، بہت سخت آدمی ہے، کوئی رول سے ذرا سا بھی ہٹے تو نوکری ختم۔ نیہا کے ذہن میں وہ جملے گونج رہے تھے، لیکن وہ آئی تھی کیونکہ زندگی کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ میڈم، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ ریسیپشنسٹ کی آواز نے سوچوں کا دھارا توڑا تو وہ ہلکا سا سر ہلا کر دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ وسیع و کشادہ تھا۔ سیاہ لگژری کی میز، دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک اور پردوں سے چھن کر آتی دھوپ کا وہ ہلکا سا گلابی عکس بے مثال تھا۔ ایسے میں راکنگ چیئر پر بیٹھا دارم شاہ، سفید قمیض کے بازو کوہنیوں تک موڑے ہوئے، کلائی پر سیاہ گھڑی اور نگاہیں فائل پر جھکی ہوئی۔ یہ انداز ایسا جیسے ہر چیز اس کی مرضی سے چلے گی۔ السلام علیکم، نیہا نے آہستہ سے کہا تو دارم نے سر اٹھایا، نگاہوں کا وہ پہلا لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بیٹھ جائیں، اس نے مختصر کہا اور نیہا کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک سی گئی۔ آپ کا ریزیومے، نیہا نے فوری فائل آگے بڑھائی۔ گو میں سم انٹروڈکشن آف یور سیلف، وہ فائل دیکھتا بولا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور ایکسپیرینس، دارم نے کاغذات دیکھتے ہوئے بات کاٹ کر پوچھا اور نیہا دل ہی دل میں اس کے سخت رویے پر خائف ہوئی۔ 1 سال کسٹمر سپورٹ میں، مگر اب میں فیلڈ بدلنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ پھر سیدھا سوال۔ زندگی بدلنی ہے سر، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بل پر کچھ بنوں، وہ سر جھکا کر بولی اور دارم کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ لکیر ابھری۔ سب یہی کہتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے میں اپنے بل میں واپس گھس جاتے ہیں، اس نے طنز کرتے فائل بند کی۔ آپ کو اندازہ ہے یہ پوسٹ کس درجے کی ہے؟ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں اور مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو جذبات سے فیصلے کریں۔ اس نے انکار کرنا چاہا۔
میں جذبات سے نہیں ضرورت سے آئی ہوں سر، اور ضرورت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ نیہا نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دارم نے بھی چند لمحے اسے دیکھا، پھر کرسی سے ٹیک لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں اب تجسس کی ہلکی سی جھلک تھی۔ انٹرسٹنگ، ضرورت کس قسم کی ہے؟ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے سوال کیا، اور نیہا کو عجیب سے لگا۔ میری بیٹی کا سہارا بننا میری ضرورت ہے سر۔ نیہا کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے اور دارم شاہ حیران ہوا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی سی وی پر اس کی ایج 24 سال تھی۔ آر یو میرڈ؟ واز میرڈ سر، ناؤ آئی ایم ڈائیورسڈ۔ وہ سر جھکا گئی۔ وائی؟ آپ کے ہسبینڈ نے تو آپ کو رکھا نہیں، تو پھر ہم کیسے جاب پہ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کچھ سخت کہتا رک گیا۔ ذہن کے دریچوں میں روتی ہوئی ماں کی صدا سی گونجی، تم اپنے باپ جیسے مت بننا، جس نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، مجھے ایک بچے کا بوجھ دے کر خود غافل ہو گیا۔ طلاق میں صرف عورت کا قصور نہیں ہوتا، تمہارے باپ جیسے مردوں کا بھی ہوتا۔ کاش مجھے تمہارا باپ جیسا مرد نہ ملتا، تو آج میں درد کی ٹھوکریں نہ کھاتی۔ اپنی ماں کے آخری الفاظ اس کی روح چیر گئے تھے، اور اسی لمحے دارم نے پین گھماتے ہوئے ایک فیصلہ کیا۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ کوٹ ٹھیک کرنے لگا۔ میں سلیکٹ ہو گئی؟ وہ حیرانی اور خوشی سے بولی۔ فی الحال ٹرائل پیریڈ ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 3 دن میں یا تو آپ خود چھوڑ جائیں گی یا میں نکال دوں گا، وہ سرد مہری سے بولا۔ نیہا کے لبوں پر ایک تھکی مگر مضبوط مسکراہٹ ابھری۔ شاید آپ کا یقین بے یقینی میں بدل جائے سر۔ اس کے جواب پہ دارم نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ ہم دیکھ لیں گے مس نیہا، ناؤ یو کین گو۔ وہ ہاتھ سے باہر کا اشارہ کر گیا تو وہ سر ہلاتی تھینک یو سر کہتی باہر نکل گئی، اور دارم شاہ کرسی پر بیٹھا وہی فائل دوبارہ کھول رہا تھا، مگر اب نظریں کاغذوں پر نہیں، کسی انکہے جملے پر رکی تھی۔ مس نیہا علی، وہ دھیرے سے زیر لب بولا۔ دارم شاہ کے بنگلے کے باہر اکثر ہوا کے ساتھ اڑتی پتوں کی سرسراہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ ایک وسیع و عریض گھر، مگر ایسا جس میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اوپر والے کمرے کی کھڑکی ہمیشہ بند رہتی تھی، وہ کمرہ جہاں دارم کی ماں کا سایہ آخری بار دیکھا گیا تھا۔ دارم شاہ نے صرف 18 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ باپ ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر اس کے لیے خاندان محض ایک بوجھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محبت لفظ دارم کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے اپنی ماں کو روتے، تڑپتے اور پھر خاموش ہوتے دیکھا تھا۔ باپ کی بے وفائی اور سختی نے اس کے اندر محبت سے زیادہ نفرت بھر دی تھی۔ اس کے بعد وہ معصوم دارم نہیں، سخت دل دارم شاہ بن گیا، ٹھنڈا، منظم اور اتنا سخت کہ آفس میں لوگ اس کے قدموں کی چاپ سے لرز جاتے تھے۔ اس کے گھر میں اب صرف 2 لوگ تھے، ایک اس کی چھوٹی بہن آمنہ جو دارم کی سختی کے باوجود اسے حد سے زیادہ چاہتی تھی، دوسرا اس کا کینسر کا مریض باپ جو اکثر دارم کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جو غلطی میں کر چکا ہوں تم مت کرو، مگر دارم صرف اتنا کہتا، میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب میرے اندر کا احساس آپ نے ہی مار دیا تھا، اب میں چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا۔ دارم کے دل میں کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہیں بچا تھا، مگر اب قسمت نے ایک نرم مسکراہٹ کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ لڑکی جس کے لہجے میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں ایک اندیکھی تھکن بھی۔ وہ دارم کے سخت لہجے سے گھبرا جاتی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجب سی انسیت تھی جس نے دارم کے دل و ذہن کو بے چین کر دیا تھا۔ ویلکم مس نیہا، MD سر اوپر ہیں، وہی آپ کو ڈپارٹمنٹ دکھائیں گے، ریسیپشن لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سر دارم شاہ؟ نیہا کے حلق میں جیسے کانٹا پھنس گیا ہو۔ نو، ہی از ناٹ MD، ہی از اونر، ریسیپشنسٹ نے پیار سے کہا تو نیہا مسکراہٹ دیتے لفٹ میں چڑھ گئی۔ لفٹ کے اندر وہ بار بار دل ہی دل میں ریہرسل کر رہی تھی کہ سر سے کیسے بات کرنی، اور پھر لفٹ رکی، دروازہ کھلا اور نیہا نے ایک گہری سانس لی۔ مس نیہا، وزٹ بعد میں ہوگا، ابھی آپ سر دارم سے مل کر سائن لے لیں، MD سامنے سے بولا تو وہ سر ہلا کر دارم کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے گئی۔ کم ان، دارم شاہ کی گہری سخت آواز آئی تو وہ اندر آئی۔ دارم شاہ میز کے پاس کھڑا کسی فائل پر جھکا تھا، آستینیں چڑھی ہوئیں، بال ہلکے سے بکھرے اور چہرے پر وہی ضبط زدہ سنجیدگی۔ آئی مس نیہا، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ جی سر، میں آج سے جوائن کر رہی ہوں، وہ ہلکے سے بولی۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، دارم نے فائل بند کرتے تنزیہ کہا، اور پہلی بار پوری نظر اس پر ڈالی۔ کھڑوس، وہ دل ہی دل میں بولی۔
یہ لیں، پہلی رپورٹ آپ شام تک بنا کر دیں گی، کوئی غلطی برداشت نہیں۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ جی سر، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ نیہا نے فوراً سر ہلایا، مگر قسمت نے جیسے طے کر لیا تھا کہ آج اس کی عزت نہیں رہنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فائل لینے کو آگے آتی نیہا میز پر رکھے کافی کے مگ سے ٹکرائی اور مگ سیدھا فائلوں پر الٹ گیا۔ دارم کے میز کی فائلیں، نوٹ پیڈ، سب پر کافی بہہ گئی۔ یا اللہ، نیہا کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سوری سر، یہ غلطی سے۔ غلطی؟ دارم نے میز پر ہاتھ مارا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پہلے دن ہی آپ نے یہ کر دیا، میں نے کہا تھا مجھے غلطی برداشت نہیں، وہ چلایا۔ میں صاف کر دیتی ہوں سر۔ نیہا کے لب کپ کپائے اور وہ جلدی سے فائلیں سنبھالنے لگی۔ کپڑا ملا نہیں تو اپنے دوپٹے سے ہی فائلیں صاف کرنے لگی۔ دارم نے حیرت سے دیکھا اور دوسرے لمحے اس کا دوپٹہ تھام لیا۔ سر؟ نیہا ششدر رہ گئی۔ آر یو میڈ؟ تم دوپٹے سے یہ فائل صاف کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ فائل تمہارے دوپٹے سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ اس بار تھوڑا نرمی سے بولا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی نہیں، حقیقتاً کافی معصوم سی تھی۔ سر، میں بس ان کو صاف کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ دارم نے گہری سانس لیتے اس کی بات کاٹی اور دوپٹہ دھیرے سے چھوڑ دیا۔ مس نیہا، اگر آپ کا کام یہی گھبراہٹ ہے تو شاید آپ یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکیں گی۔ ایک تو آپ نے میری کافی بہا دی، پھر فائلز خراب کر دیں اور پھر اپنا دوپٹہ بھی خراب کر دیا۔ وہ تعصب سے بولا۔ سوری سر، میں کافی نہیں بنوا لاتی ہوں اور فائلز بھی نیو پرنٹ نکلوا دیتی ہوں، وہ شرمندہ سی بولی۔ اور دوپٹہ، اس کا کیا؟ دارم کی آنکھوں میں چند سیکنڈ کے لیے دلچسپی سے ابھری اور نیہا عجیب سی محسوسات میں گھری۔ وہ دھل جائے گا سر، وہ زیر لب بولی۔ ضروری نہیں ہر داغ دھونے سے مٹنے والا ہو۔ اینی ہاؤ یو کین گو، وہ کہتا پرے ہوا تو وہ جلدی سے اوکے سر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ دل ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا مگر لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ سر دارم شاہ اتنے بھی خطرناک نہیں جتنے لگتے ہیں، ان کو دوپٹے کی رسپیکٹ کرنا آتی ہے۔ اور دوسری طرف دارم اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یا تو بہت معصوم ہے یا بہت خطرناک، اس نے خود سے آہستہ کہا۔ رات کے 10:30 بجے نیہا نے آئمہ کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ اسے نیند میں جانے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ کمرے کی زرد مدھم روشنی میں سکون ماحول کے اندر اس کے فون کی اسکرین چمکی تو وہ تھوڑی حیران و پریشان ہو کر پہلے فون اور پھر بیٹی کو دیکھنے لگی۔ آئمہ گہری نیند میں جا چکی تھی، لہٰذا وہ دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹا کر فون کی اسکرین دیکھنے لگی اور سامنے جانا پہچانا نمبر دیکھ کر نیہا کی سانس ایک پل کو رک سی گئی۔ دل بے اختیار خوف کے بوجھل تلے دب گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید یہ شخص دوبارہ نہ لوٹے مگر وہ غلط تھی۔ آسیب انسان کا پیچھا جلدی نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا چاہتا؟ اس کے سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ لمحے فون کو گھورتی رہی جیسے چاہ رہی ہو اسکرین ہی پھٹ جائے، لیکن لہجے بھر کو پھر میسج آیا۔ میں عدیل ہوں، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ نیہا کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی کسٹڈی چاہیے کیونکہ میری دوسری بیوی ماں نہیں بن سکتی، اس وجہ سے مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ دوسرا میسج پڑھ کر اس کی انگلیاں کانپ گئیں۔ 3 سال پہلے یہی بچی اس کی زندگی کی سزا ٹھہری تھی اور آج اسی بچی کو وہ شخص جیت سمجھ کر مانگ رہا تھا۔ شاید انسان جس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کے سامنے کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہے۔ نیہا کے آنسو پلکوں کے کنارے آ کھڑے ہوئے۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری تاکہ آئمہ کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ سامنے بارش کی ٹھنڈی بوندیں شیشے پر گر رہی تھیں، جیسے اس کی دل کی آواز بیان کر رہی ہوں۔ کیوں؟ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب تو تمہیں اس سے نفرت تھی نا؟ تب تو ٹھکرا دیا تھا اسے، حتیٰ کہ بیٹی پیدا کرنے پر مجھے بھی طلاق دے دی تھی۔ تو پھر آج کیوں یاد آئی اس کی؟ کیا صرف میری زندگی ہی اجاڑنی تھی؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا۔ اس وقت مجھے بہت سی خواہشات تھیں، بیٹے کی تمنا تھی اور اب بھی ہے، لیکن اب میری مجبوری ہے کہ میں دوسری بیوی ماں نہیں بن سکتی اور مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خاطر بیٹی چاہیے۔ اس کا جواب فوراً آ گیا جیسے وہ اسی چیز کا منتظر تھا، اور اس کے رپلائی پہ نیہا نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے احساس سے موبائل کو دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ایک بچہ انچاہا بھی ہوتا ہے؟ لیکن وہ اب میری بیٹی ہے۔ اگر تمہاری بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تو میں کیا کروں؟ بے شک تمہاری یہی سزا ہے، تم نے میرا گھر اجاڑا تھا، اللہ پاک نے تم سے میری آہ کا بدلہ لیا ہے۔ وہ غصے سے ٹائپ کر گئی۔
بچی تو مجھے چاہیے ہر حال میں اور ہر قیمت پہ. اگر تم پیار سے نہیں دو گی تو کورٹ کا رستہ تو میرے پاس ہے ہی، اور تم اکیلی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے جواب پہ نیہا کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرا. تم سیلفش تو تھے ہی، لیکن اتنے گھٹیا بھی نکلو گے مجھے آج پتہ چلا ہے. جاؤ جو مرضی کر لو، میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اس نے جلدی جلدی 2 ٹوک جواب لکھا. اوکے تو پھر کورٹ میں ملاقات ہوگی. تم مت بھولنا میں ایک ضدی مرد ہوں، کسی بھی قیمت پہ اپنی بات منوا لوں گا. اگر تم نہیں دو گی تو کورٹ دے دے گی اور میں بچہ لے کر رہوں گا. اس کے تلخ جواب پہ نیہا کا ہاتھ کام گیا. اس نے موبائل یوں سینے سے لگا لیا جیسے آئمہ کو خود میں چھپا رہی ہو. کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گی. پہلے میری بیٹی کو لے کر ہی اس انسان نے مجھے طلاق دی، اور اب جب بچہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھ سے میری واحد قیمتی چیز میری بیٹی چھیننا چاہتا. کہیں وہ سچ میں چھین نہ لے. اس نے بیڈ کی طرف دیکھا. آئمہ آنکھیں موندے سکون سے سو رہی تھی. وہ معصوم سا چہرہ، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، وہی تو اس کی سب کچھ تھی. طلاق کے بعد، اپنے بہن بھائیوں کے تلخ رویوں کے بعد، اور پھر دنیا کی طرح باتوں کے بعد، وہی تو اس کے لیے چین کی گھڑی تھی. آئمہ کی طرف بڑھتے ہوئے نیہا کے قدم لڑکھڑائے. وہ جھک کر آئمہ کے ماتھے پر بوسہ دینے لگی. میں تمہیں کبھی کسی کو نہیں دوں گی. تم میری سانس ہو، میری آخری امید، میری کل کائنات. وہ آہستہ سے بولی جیسے اپنی روح کو یقین دلا رہی ہو. لیکن اس بار وہ کمزور عورت نہیں تھی، اب وہ ایک مضبوط ماں بھی تھی. اس لیے اب کی بار ڈر کے ساتھ غصہ و عزم بھی تھا. اب وہ بھاگنے والی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ ماں تھی، اور ماں ہر حال میں اولاد کے لیے لڑتی ہے، چاہے دنیا کے خلاف کیوں نہ ہو. میں ٹوٹ سکتی ہوں، جھک نہیں سکتی آئمہ. آئمہ میری ہے اور رہے گی. عدیل کیا کوئی بھی آ جائے، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا میری جان. وہ عزم سے بولی تھی. شام ڈھل رہی تھی. آفس کی کھڑکیوں سے مدھم روشنی اندر اتر رہی تھی، جیسے ہر چیز تھک کر خاموش ہو گئی ہو. مگر نیہا کا دل سکون میں نہیں تھا. موبائل بار بار کانپ رہا تھا. ہر وائبریشن اس کے دل پر چوٹ بن کر گر پڑ رہی تھی. بچی مجھے چاہیے عدالت میں دیکھ لینا. 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ میری بیوی اولاد نہیں دے سکتی. وہ بچی میری آخری امید ہے. تمہاری ماں بننے کی اوقات نہیں. ایسی دھمکیاں صبح سے اس کو آ رہی تھی، جن کو پڑھ کر نیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں. سانس لرزنے لگی. آخر کیوں تب میری بچی اسے زہر لگتی تھی جب اس کے لیے اس نے مجھے دھتکارا، مجھے طلاق دی؟ آج اچانک باپ بننے کا شوق کیوں؟ جب مجھے بیٹی پیدا کرنے پہ طلاق دے سکتا ہے تو اسے اولاد نہ دینے پہ طلاق کیوں نہیں دے رہا؟ اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو جھوٹ ہے عدیل. عدیل جیسا مرد کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اس کا دل کل سے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو. وہ لب سختی سے دبا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور دارم اندر آیا. چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت نگاہوں میں کڑک سنجیدگی تھی. کیا چل رہا ہے؟ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی. نیہا چونک کر سیدھی ہوئی. کام کہاں تک ہوا؟ ہاتھ باندھ کر پوچھا تو نیہا نے گھبرا کر آنکھیں صاف کی. سر کام ہو رہا ہے. وہ ہکلائی اور دارم نے غصے سے فائل میز پر پٹکی. ہو رہا ہے؟ ہو چکا ہوتا اگر آپ کے ڈرامے نہ ہو رہے ہوتے. 15 منٹ سے میں آپ کو آفس میں کیمرے سے دیکھ رہا ہوں. کبھی آپ فون پہ لگی ہیں تو کبھی سوچو میں گئی ہوئی ہیں. کسی کے ساتھ اتنی لمبی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ کی کہ کام کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. وہ تلخ و غصیلی آواز میں بولا اور نیہا کانپتی سر جھکا گئی. اسی لمحے اس کا فون دوبارہ گنگنایا تو نیہا نے فوراً اسے دبایا جیسے کوئی راز چھپا رہی ہو. لیکن دارم کی نظر تیز ہو گئی. وہ خاموشی کے ساتھ ایک قدم نزدیک آیا. فون دو. ہاتھ آگے بڑھایا. سر یہ پرسنل. نیہا چونک کر پیچھے ہوئی تو اس کی نگاہ تنی. میں نے کہا فون دو ابھی. میں بھی دیکھوں کہ آپ آفس میں کام کے دوران کس کے ساتھ مصروف ہیں. اس کی بات پہ نیہا کی سانس بند سی ہو گئی. اسے اندازہ تھا دارم سے بحث کرنا بھڑکتے شیر کے سامنے ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے. اس لیے ہچکچا کر فون سے تھما دیا اور دارم نے خاموشی کے ساتھ تمام میسج دیکھے. چہرہ سخت تر ہوتا گیا. جبڑے یوں بھیچے جیسے ضبط کرنا مشکل ہو رہا ہو. یہ تمہارا ایکس ہسبینڈ ہے؟ دھیرے سے پوچھا تو نیہا نے دھیرے سے سر ہلایا. آنکھوں میں آنسو تیر گئے. وہ میری بیٹی چاہتا ہے کہ کیس کرے گا. اچانک بیٹی کیسے یاد آ گئی؟ دارم نے طنزیہ ہنسی چھوڑی. پھر اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئی. اور آپ بیٹھ کر روتی رہنا چاہتی ہیں بس؟ وہ آئی برو اٹھا کر بولا. میں اکیلی ہوں، ڈر لگتا ہے سر.
نیہا کی آواز بھر آ گئی اور دارم نے ایک جھٹکے سے فون میز پر پھینکا۔ ڈر سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، دنیا کمزوروں کو کھا جاتی ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، اتنا قریب کہ نیہا کی سانس رک گئی۔ یاد رکھو، تم جتنا اس سے ڈرو گی وہ اتنا تم پہ حاوی ہوگا۔ اپنی پرسنل ایشوز کو آفس سے دور رکھیں تو اچھا ہے، وہ بھاری اور حکم دینے والی آواز میں کہہ کر وہاں سے چلا، اور نیہا کا ڈر اب غصے میں بدلا۔ وہ منہ بنا کر اس کی پشت کو گھور کے رہ گئی۔ کتنا کھڑوس انسان ہے، بندہ تھوڑا حوصلہ ہی دے دیتا ہے، مدد تو چلو کیا کرنی، لیکن نہیں، یہ انسان کبھی کسی کے ساتھ نرمی سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وائف پتہ نہیں بیچاری کیسے اس کے ساتھ گزارا کرے گی۔ وہ دل ہی دل میں بولتی واپس کام پہ لگ گئی تھی۔ کتنی گرمی ہے، وہ آئمہ کو سینے سے لگائے منہ بناتی بولی۔ اس نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے آئمہ کو ساتھ لیے بازار جا رہی تھی۔ رکشے سے اتر کر بازار کا رخ کیا تو سانسیں تیز ہوئیں۔ اسی لمحے اچانک سامنے سے ایک گاڑی رکی اور دروازہ کھلا، اور وہی شخص اترا جس نے نیہا کی زندگی تباہ کی تھی۔ نیہا، چہرے پر شیطانی گھمنڈ لیے وہ تنزیہ ہنسا، اور نیہا کام کر ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھنے لگی۔ یہی حشر ہونا تھا تیرے غرور کا، دیکھ پھر انہی سڑکوں پر آ گئی ہے جہاں سے میں نے تجھے اٹھایا تھا۔ نیہا کا دل دھڑکا، مگر اس نے آئمہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ راستہ چھوڑ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لہجہ سخت کیا، مگر وہ اس کے بہت قریب آ گیا۔ دیر؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اس امیر باس کے پاس جس کو متاثر کرنے کے لیے ایسی چالیں چل رہی ہو؟ نیہا کی آنکھ نم ہو گئی۔ ساری خبر ہے تیری مجھے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ غصے اور بے بسی سے بولی، کیونکہ عدیل کافی عرصے سے اس کو دھمکی آمیز پیغامات بھیجتا تنگ کر رہا تھا۔ ہاں یہی تو بات ہے، مجھ سے پیچھا چھڑا کر تو عیاشیاں کر رہی ہے پرسن۔ اس نے آئمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب یہ مجھے چاہیے، سنا تم نے، میری دوسری بیوی ماں نہیں بن سکتی، مجھے وارث چاہیے، یہ بچی میرے گھر چلے گی۔ اس کے فیصلے پہ نیہا کا وجود کانپ گیا۔ اس نے آئمہ کو اور زور سے سینے سے لگا لیا۔ پاگل ہو گئے ہو، یہ میری بیٹی ہے، تم نے مجھے بیٹی پیدا کرنے پہ ہی دھتکارا تھا، اور اب اسے ہی لے جانا چاہتے ہو؟ وہ غم و غصے سے چلائی تو عدیل کی رگیں ابھر آئیں۔ بہت لمبی زبان ہو گئی ہے تیری، وہ ہاتھ اٹھانے لگا۔ نیہا جلدی سے آنکھیں بند کرتی ڈر کر چیخی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک تیز آواز آئی، خبردار۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دارم شاہ کا ہاتھ عدیل کی کلائی تھامے تھا۔ پکڑ اتنی سخت تھی کہ عدیل کا چہرہ لال پڑ گیا۔ سر، وہ بڑبڑائی، ہاتھ نیچے رکھو ورنہ تمہیں اوپر پہنچانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ عدیل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر دارم نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر گاڑی سے ٹکرایا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہوتا، اور تو شکل سے ہی نامرد لگتا ہے۔ دارم ایک قدم آگے بڑھتا نفرت سے بولا، اور عدیل ڈر گیا، جبکہ نیہا اب حیران ہو رہی تھی کہ وہ ادھر کیا کر رہا۔ اگر دوبارہ اسے یا اس بچی کو چھوا تو ہاتھ نہیں رہیں گے، سمجھے؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا تو عدیل لمحہ بھر دارم کو دیکھتا رہا، پھر دیکھ لوں گا تجھے کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دارم شاہ ایک گہرا سانس بھر کر نیہا کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ نہ جانے وہ سوال کر رہا تھا یا بتا رہا تھا، لیکن لہجہ پہلی بار بہت نرم سا تھا۔ میں بس ڈر گئی تھی، نیہا آئمہ کو تھامے آنکھوں میں آنسو لیے بولی، تو دارم کی نظروں میں لمحہ بھر کے لیے سختی پگھلی۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکال کر اسے دیا۔ آپ ادھر کیسے؟ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، ادھر میری بہن کی دوست کا گھر ہے، میں اسے چھوڑنے آیا تھا تو آپ کو دیکھ کے رک گیا۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا اور نیہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خشک دل انسان جو اس کے پرسنل ایشوز تک نہیں سمجھتا تھا، اب اس کے ساتھ ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ نیہا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تھینکس، اس نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا۔ یہ لفظ بہت کم ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا اور پہلی بار نیہا کو لگا شاید قسمت اتنی ظالم نہیں۔ آج کا دن شاید خوشی کا ہونا چاہیے تھا، مگر اس گھر میں خوشی کی روشنی لمحے بھر کو بھی نہ ٹھہر سکی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا تھا، مبارک ہو، بیٹی ہے۔ یہ خوشی کا لمحہ تھا، مگر اس کے شوہر عدیل کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ بیٹی؟ اس کے منہ سے جیسے زہر نکلا۔ تم نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ تمہاری لاپرواہی ہے، تمہاری ناکامی ہے۔ وہ اس کے سر پر آ کر چیخا۔ اس کی آنکھوں میں صرف شرمندگی اور غصہ تھا، وہ شرمندگی جو خاندان، اچھے نام اور نسل کی خواہش سے آئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ مہمان جنہوں نے مبارکباد دینی تھی خاموشی سے چائے پی کر چلے گئے۔ عدیل نے نیہا کا ڈرپ لگا ہاتھ تھام کر زور سے نوچا تو وہ کراہ اٹھی۔ تم نے مجھے ذلیل کروا دیا، لوگ کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا؟
نیہا نے کانپتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا اور نڈھال سے نیہا کا سر گھوم گیا۔ بچی کے رونے کی آواز کمرے میں گونجی تو نیہا نے عدیل کے ڈر سے فوری جھک کر اپنی گود میں ننھی جان کو تھام لیا۔ یہ ہماری بیٹی، یہ بچی صرف تمہاری ہے۔ ہمارے گھر کو بیٹے کی ضرورت تھی اور بیٹا دینے میں تم ناکام رہیں۔ اور پھر اس کے منہ سے وہ لفظ نکلا جو نیہا کے دل میں تیز چھرا گھونپ گیا، طلاق۔ طلاق؟ نیہا کا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ یہ کیسے بول سکتے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ کر لائی لیکن الفاظ جیسے پتھروں کی طرح گر چکے تھے اور ان کے نیچے دب کر نیہا کی دنیا ایک لمحے میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس دن وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے ماں باپ کے گھر واپس پہنچی تو دروازے پر پہلی نظر میں سب کے چہرے نرم لگے۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا، باپ نے خاموشی سے اندر آنے کا اشارہ کیا تو کچھ دنوں تک گھر میں ایک عجب سے خاموش ہمدردی تھی، جیسے سب اسے دکھ کے سمندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بہنیں پاس بیٹھتیں، بھائی کبھی کبھی بچی کے لیے ضروری اشیاء لے آتا، مگر وقت کے ساتھ جب باپ گزر گیا تو وہ ہمدردی سوالوں میں بدلنے لگی۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ شوہر نے پل میں چھوڑ دیا؟ بیٹی پیدا ہونے پر کون طلاق دیتا؟ بیٹی ہی پیدا ہونی تھی تم سے، اللہ معاف کرے، قسمت بھی عجیب ہے تمہاری۔ کب تک ہم پالیں گے تمہاری بچی کو؟ کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ ہر بات چپ چاپ سنتی رہی۔ ماں کبھی کبھی آنسو صاف کرتی اور کہتی، بیٹی برداشت کر لے، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جلد تیرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتی ہوں، چاہے جیسا مرضی ہو، مگر عزت کی 2 وقت روٹی تو دے گا تجھے۔ مگر وقت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ دن گزرتے گئے اور نیہا نے محسوس کیا کہ گھر کے ہر کونے میں اس کے لیے ایک ان دیکھی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ کھانے کی میز پر وہ آخری نشست پر بیٹھتی اور بات چیت میں اس کا ذکر محض بوجھ کی طرح آتا۔ بھائی کی بیوی تو صاف کہہ دیتی، ہمارے اپنے خرچے کم نہیں، اب کب تک تمہیں یہاں رکھو گی؟ میری مانو اور وہ 70 سالہ بڈھے سے بیاہ کر لو۔ ان کی اس بات پہ وہ گھنٹوں روئی تھی اور اس رات اپنی بیٹی کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، وہ ننھی مسکراہٹ جو ہر دن اسے پھر سے زندہ کر دیتی تھی، اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اگلی صبح اس نے پرانے مگر صاف کپڑوں میں باہر کا رخ کیا۔ دکانوں پر، اسکولوں میں، آفسز کے باہر، ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، تجربہ چاہیے، شادی شدہ عورت نہیں چاہیے، یا پھر بچے کے ساتھ کیسے کام کرو گی؟ وہ ہر دن تھکی ہوئی مگر ہار نہ ماننے والی چال سے گھر لوٹتی، چہرے پر پسینہ، آنکھوں میں ایک ضد کی کہ ایک دن اسے ضرور کوئی موقع ملے گا۔ پھر ایک دن اسے ایک اشتہار نظر آیا، ضرورت آفس اسسٹنٹ، کمپنی شاہ انٹرپرائزز۔ یہ نام اس کے لیے بس ایک موقع تھا، مگر قسمت کے کھیل میں یہی نام اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن بیٹی کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا۔ دل میں خوف بھی تھا، امید بھی، لیکن اس دن جب وہ دارم شاہ کے دفتر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف نوکری کرنے کے لیے نہیں جا رہی، بلکہ اپنی زندگی کی ایک نئے، خطرناک اور حسین باب میں قدم رکھ رہی ہے۔ رات سے ہی اس کی ننھی بیٹی آئمہ بخار میں تپ رہی تھی، اور جو ہی وہ آفس کے لیے جانے لگی آئمہ کا رونا مزید بڑھ گیا، جس پہ نیہا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ اس نے بے بس نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم چھٹی لے لو نا، بچی دیکھو کیسے جل رہی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا تو نیہا نے کچھ دیر ششوپنج کے بعد دارم شاہ کو چھٹی کا میسج کرنے کا سوچا۔ دل کے اندر خوف بھی تھا کہ ابھی پہلا ہفتہ تھا، وہ مانیں گے کہ نہیں۔ آخر کار ہمت کر کے میسج سینڈ کر دیا اور کچھ دیر بعد فون وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر دارم شاہ کا مختصر سا جواب چمکا، "There is no possibility because we have much workload." بس اتنا ہی، کوئی خیر خبر نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، صرف ٹھنڈے حروف جو نیہا کے دل میں تیر بن کر اتر گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آئمہ اب بھی اس کے کندھے پر مچل رہی تھی۔ بیٹا وہ آپ کے بغیر نہیں رہے گی، لے جاؤ نا ساتھ، آفس میں خاموشی سے بیٹھ جائے گی، سر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ماں نے نرم لہجے میں کہا تو نیہا نے تھکی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ آفس کے باہر ہاتھوں میں اپنی 3 سالہ بیٹی آئمہ کو تھامے سہمے انداز میں چل رہی تھی۔ ایلا کی آنکھیں نیم وار تھیں، ماتھے پر بخار کی تپش، اور نیہا کے دل میں ایک ہی خیال، اگر انہوں نے آفس سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن قسمت نے شاید آج کے دن اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ عین اسی وقت جب وہ اپنے کیبن میں بیٹھنے لگی تب دارم شاہ آفس کے اندر آیا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ سے جھانکتی ہوئی سنجیدگی اور آنکھوں میں خاموش غصہ تھا، اور پوری عمارت جیسے اس کے وجود سے سہم گئی ہو۔ پہلے گارڈ نے جھک کر سلام کیا، پھر ریسیپشن لڑکی نے جلدی سے فائلیں سیدھی کرتے سلام کیا۔ سارا اسٹاف بھی اس کے احترام میں کھڑا ہو کر سلام کرتا گیا اور وہ چپ چاپ جانے لگا۔ شکر ہے آئمہ کو نہیں دیکھا، وہ دل ہی دل میں بولی ہی تھی کہ آئمہ کی کھانسی نے ایک دم خاموشی توڑی۔
اور اپنے آفس میں جاتے دارم کی نظریں اس آواز کی سمت مڑیں اور پہلی نظر میں وہ ٹھٹک گیا۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ وہ ان کے درمیان واپس آیا اور نیہا کی جان نکلنے والی ہو گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کس سے پوچھ کر آپ اپنے بچے کو آفس لے کر آئی ہیں؟ دارم کی بھاری آواز نے جیسے کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ سارا اسٹاف خاموش رہا اور نیہا کے لب کپ کپا گئے۔ سوری سر، آئمہ کو بخار ہے، میں اکیلی ہوں تو صرف آج۔ یہ آفس ہے، کوئی پارک نہیں۔ اگر آئندہ ایسا ہوا تو آپ کی جاب ختم۔ دارم نے اس کی بات کاٹ دی اور نیہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جی سر، وہ بمشکل بولی تو دارم نے نظریں ہٹا لیں، مگر جاتے جاتے نہ جانے کیوں ایک لمحے کو اس بچے کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ وہی بھولاپن، وہی مسکراہٹ، کچھ تھا جو اسے لمحے بھر کے لیے خاموش کروا گیا۔ اور پھر پورا دن وہ بچی کی معصومیت کو سوچتا رہا اور نیہا اپنی انسلٹ کو۔ بہرحال چھٹی کے بعد نیہا بچی کو گود میں لیے آفس سے نکلی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہ مسکراتی اپنی بیٹی کا دھیان لگانے لگی کہ اسی لمحے ایک سیاہ گاڑی سامنے آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھا دارم شاہ لمحے بھر کو رکا۔ اس نے دیکھا نیہا اپنی بچی کی پیشانی چوم رہی تھی۔ اس کے لبوں پر وہی نرمی تھی جو دارم کے ماں کے لبوں پر ہوتی تھی۔ دارم کے ہاتھ نے سیٹ پر گرفت سخت کی، پھر اچانک ڈرائیور کو اشارہ کرتے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ قدم دھیرے دھیرے اس کے سمت بڑھنے لگے اور نیہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر آپ یہاں؟ اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا، مگر دارم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، اکیلے چلنے کی عادت ہے مجھے۔ وہ انکار کر گئی اور دارم نے گہری سانس لی۔ میں بحث نہیں کر رہا، آرڈر دے رہا ہوں۔ وہ سخت ہوا۔ پاپا آئمہ کی ہلکی سی آواز گونجنے لگی اور دارم کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ جو خود بھی محسوس نہیں کر پایا۔ ماما، آئمہ ہلکے ہلکے کراہ رہی تھی، آنکھیں سرخ اور پیشانی تپتی ہوئی تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے میری جان، ہمت کرو، نیہا پریشانی سے بولتی اس کے ماتھے پہ اپنے دوپٹے کے ساتھ رب کرنے لگی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دارم غصہ ضبط کرتے ہوئے سڑک کا رش دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹریفک بھی نا، وہ بڑبڑایا، ایسے وقت پر ٹریفک لگنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ میرا باتھ روم بھی سڑک سے کشادہ ہوگا۔ وہ تنزیہ بولتا ٹریفک جام دیکھنے لگا اور نیہا نے تھکا سا سانس لیا۔ ٹینشن مت لے، پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پہ دارم نے مرر سے اسے دیکھا۔ ٹینشن؟ بچی کو اتنا تیز بخار ہے اور کہہ رہی ہو ٹینشن نہ لوں؟ تمہیں بس ڈرنا آتا ہے، فکر کرنا نہیں۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا، مجھے اپنی بچی کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کو ہوگی کیا؟ نیہا نے تڑپ کر کہا اور اگلے ہی لمحے شرمندہ سی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے سوری، اور بات نہ بن پڑی تو سوری کہہ دیا اور اس کی معصومیت پہ دارم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر رش ہٹا تو گاڑی آگے بڑھا دی۔ ماما، پانی۔ آئمہ کی معصوم کمزور سی آواز آئی تو نیہا گھبرا کے بیگ کھولنے لگی، مگر پانی کی بوتل غائب تھی۔ یہ لو، دارم نے بھی اپنی پانی کی بوتل اسے پکڑائی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے۔ ایک پانی تو تم رکھ نہیں سکتی؟ وہ اس کی نقل اتارتے اسے شرمندہ کر گیا۔ ہر بات میں فوجی ڈسپلن، نیہا نے دل میں کہا، لیکن منہ پر صرف ایک ہلکی سی سوری نکلی۔ یہ لو میرا بچہ۔ وہ بوتل آئمہ کے منہ سے لگا گئی تو آئمہ نے پانی پی کر پھر اچانک چمک کر دارم کو دیکھا۔ ماما، او ماما۔ وہ نیہا کا دوپٹہ کھینچتی دارم کی طرف اشارہ کرتے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ 2 سال کی ہو گئی تھی، اس لیے اب بولنا شروع کر چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دارم نے یوں ہی پوچھا۔ یہ کہہ رہی ہے آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ نیہا نے اپنی طرف سے بات لگاتے اس پہ طنز کیا تو دارم سب سمجھتا لب بھینچ گیا۔ ارے شش، بیڈ مینرز۔ ساتھ ہی آنکھیں پوری کھول کر بچی کو تنبیہ کیا۔ دارم اس کے ڈرامے دیکھتا ایک پل کو بیٹی کو دیکھ کر پھر نیہا کو دیکھنے لگا اور پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر نمودار ہوئی۔ مجھے اس لیے غصہ آتا ہے کیونکہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، لائک یور موم۔ تمہاری ماما بھی مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ وہ بھی کندھے اچکاتے اس کے انداز میں جواب دے گیا اور نیہا کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ بالکل نہیں، میں آپ کو کب تنگ کرتی ہوں؟ وہ انکار کرنے لگی تو دارم نے معنی خیز نگاہ اٹھائی، جیسے کہہ رہا ہو واقعی یہی لگتا ہے مجھے، اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کلینک کے سامنے رکی تو نیہا آئمہ کو کندھے سے لپٹائے باہر نکلی۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بھی باہر آ گیا اور نیہا کافی حیران ہوتی دارم کے ساتھ اندر جانے لگی۔ بیبی کو تو بہت سا بخار ہے، ماما پاپا پریشان لگ رہے ہیں۔ نرس آئمہ کا ٹیمپریچر چیک کر کے اس کو پیار کرتے یوں ہی بولی، پا۔
وہ دونوں چونک گئے۔ دارم کا چہرہ ایسے ہوا جیسے کسی نے کولڈ ڈرنک اس کے دماغ میں انڈیل دی ہو، اور نیہا کو ویسے ہی شرم سے سر جھکانا پڑا۔ سوری مس، میں سنگل مدر ہوں، اپنی بیٹی اینڈ میں سنگل فادر ہوں۔ دارم بھی ضد میں اس کی بات کاٹ گیا اور نیہا کا منہ کھل گیا۔ وہ شخص کیا سے کیا بنتا جا رہا تھا۔ سمجھ گئی۔ نرس حیران سی وہاں سے چلی گئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں تنگ کر کے دیکھا۔ آپ نے ان کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ وہ حیران ہو کر بولی، اور اس کی گود میں لیٹی آئمہ نے اس کے بال پکڑ لیے۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، دارم نے ایک پل کے لیے نظریں نیہا پر رکھتے لاپرواہی سے کہا، حالانکہ آپ کے پاس میری ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ اس کی زبان پھسلی تو دارم نے اسے گھورا۔ مذاق کر رہی ہو یا اڑا رہی ہو؟ وہ لب بھینچ کر بولا، لیکن وہ خاموش رہی کہ کیا پتا وہ کب غصے سے پھٹ پڑے۔ اسی لمحے نرس دوبارہ آئی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت دی۔ وہ دونوں سر ہلا کر اندر جانے لگے۔ کچھ لمحے ڈاکٹر نے بچی کو دیکھ کر ٹیسٹ کیا، بخار چیک کیا اور پھر انجیکشن نکال لیا، اور ان کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کر نیہا کی سانس اٹک گئی۔ انجیکشن نہیں پلیز، مجھے اسے بہت ڈر لگتا ہے، وہ گھبرا کر بولی، اور ڈاکٹر سمیت دارم نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آئمہ جس کے انجیکشن لگنا تھا وہ انجیکشن دے کر کھلکھلا رہی تھی، اور اس کی ماں یوں ہی گھبرانے لگی تھی۔ یہ تمہارے نہیں، آئمہ کے لگنا ہے، دارم نے طنز کیا۔ لیکن مجھے اس سے ڈر لگتا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس کی بیٹی جب بھی بیمار ہوئی تھی وہ اپنی ماں کو احتیاطاً ساتھ لے کر جاتی تھی تاکہ آئمہ کے جب انجیکشن لگے تب وہی اسے پکڑیں، کیونکہ نیہا کو انجیکشن بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کی نارمل ڈیلیوری تھی یا سی سیکشن؟ ڈاکٹر نے دارم کو نیہا کا شوہر سمجھ کر مسکراتے ہوئے سوال کیا تو دارم کا منہ کھلا۔ نیہا کا بھی شرم سے برا حال ہونے لگا۔ آئی تھنک نارمل ڈیلیوری تھی، اس لیے انجیکشن وغیرہ بہت کم ہی لگے ہیں انہیں۔ وہ اپنی طرف سے بات بنا گیا جو کہ ٹھیک تھی۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ اسے کیا پتا۔ پھر ڈاکٹر ان کا رشتہ پوچھتا اور ایک علیحدہ کہانی کھلتی، اس لیے وہ ان کی غلط فہمی دور نہیں کرتا۔ اور نیہا اس کا یہ روپ دیکھتی مزید حیران در حیران ہو رہی تھی۔ وہ سخت دل کھڑوس سا باس آج کتنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ چلیں پھر آپ اپنی وائف کو سنبھالیں، ہمیں بچی کو انجیکشن لگانا ہے۔ ڈاکٹر مسکرا کر بچی کے قریب ہو کر انجیکشن لگانے لگا، اور جو ہی انجیکشن لگا آئمہ رونے لگی، اور اسے دیکھ کر نیہا کا رونا ایویں شروع ہو گیا۔ بی بریو یار، دارم نے نیہا کا ہاتھ تھام کر بولا، کیونکہ آئمہ اب اپنا رونا بھولے اپنی ماں کی رونی صورت کو حیرانی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوا، اب نارمل ہو جاؤ، ڈرپوک لڑکی۔ وہ یوں ہی مسکرایا، اور نیہا نے اس سخت پتھر دل آدمی کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی دیکھی تھی۔ پھر اس نے آئمہ کو دیکھا جس نے ایک سیکنڈ کے لیے ہلکا سا منہ بنایا، پھر اس کی آستین پکڑ کر کھلکھلاہٹ بکھیرتے بھوک تلاش کی۔ گڈ، ویری گڈ، دارم نے جیسے سکون کا سانس چھوڑا ہو۔ بچی کو فیڈ کروا دیں، شی از ہنگری، ڈاکٹر نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ سی آئمہ کو تھپکتی کندھے سے لگا گئی۔ اب فیڈر تو ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ دارم نے یہاں تو کوئی ریاکشن نہیں دیا، صرف نیہا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں انسیت اور شاید تھوڑی سی دل لگی تھی۔ پھر کلینک سے نکل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کھولتا ہے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ بچی اب بھوک سے رونے لگی تھی۔ میں ادھر کسی کام سے جا رہا ہوں، 15 منٹ لگیں گے، گاڑی لاک کر رہا ہوں، اس لیے تم ایزلی بیبی کو فیڈ کروا دو، وہ نگاہ چرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، اور نیہا تشکر کے احساس میں گھری اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں مگر ٹھیک وقت پر آتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہتے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ دل میں ہلکا سا ارتعاش ہوا۔ بنگلے میں اتنی خاموشی تھی کہ چمچ کے ہلکے سے ہلنے کی آواز بھی گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ دارم شاہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا موبائل کی نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا، چہرے پر وہی سختی جیسے مسکرانا بھول چکا ہو۔ سامنے ناشتہ رکھا تھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا، نہ بھوک تھی نہ خواہش، بس ایک عادت تھی وقت پر سب کچھ کرنا۔ اسی لمحہ آمنہ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی آئیں۔ بھائی، آپ آج بھی رات کو آفس سے لیٹ آئے، وہ بولی۔ کچھ فائلیں تھیں ختم کرنی تھیں۔ دارم نے سرسری انداز میں اسے دیکھا تو آمنہ نے سرد سانس بھری۔ آپ کو کبھی آرام کی فکر نہیں ہوتی؟ ماما ہوتی تو… بس آمنہ، دارم نے کرسی سے پشت ٹکاتے سے ٹوکا۔ ماما کا نام لے کر ہر بات کا جواز مت ڈھونڈو، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے سخت رویے پر آمنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وقت سب کچھ ختم نہیں کرتا بچے، کچھ یادیں وقت کے ساتھ اور چبھنے لگتی ہیں۔ اپنے باپ کی آواز پہ وہ خاموش سا ہو گیا۔ میں تمہیں ہمیشہ پیار سے سمجھاتا آیا ہوں، لیکن اس بار بہت عرصے بعد دوبارہ سختی کروں گا کہ مجھے جلد تمہاری شادی اور پھر بچے دیکھنے ہیں۔ وہ حتمی انداز میں بولے تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سختی ٹوٹتی محسوس ہوئی، مگر پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی شادی اور بچے چاہیے تو کسی بچے والی سے ہی کر لیتا ہوں شادی،
تاکہ ایک ساتھ آپ کو دونوں خوشیاں مل جائیں۔ وہ طنز کرتا ٹھٹک گیا۔ ذہن کے دریچوں میں نیہا علی کا چہرہ سامنے آیا۔ گڈ آئیڈیا بھائی، آمنہ ہنسی۔ نہیں، مجھے تمہارے بچے دیکھنے ہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا گئے اور دارم چپ سا کر گیا۔ بھائی پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ آمنہ پھر ہنسی۔ پریشانیاں ہمارے خاندان کی وراثت ہیں، اس لیے میں اسے آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ دیٹس وائی آئی ایم ان میرڈ، وہ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کپ کافی شوگر لیس۔ اس نے ابھی اپنا آرڈر کیا تھا اور اب ہاتھوں کی انگلیاں میز پر ہلکی ہلکی بچا کر اپنے اعصاب پر سکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نظر یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتی اچانک ایک گوشے میں جاتی ہوئی تھم گئی۔ وہ نیہا تھی۔ سامنے بیٹھا کوئی شخص ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور نیہا بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہی تھی۔ انہیں یوں دیکھ کر دارم کے ماتھے پر ایک غیر محسوس سا تناؤ آ گیا۔ دل میں عجیب سا کھٹکا۔ یہ کس کے ساتھ ہے اور اتنی خوش؟ اس نے بے اختیار نگاہیں چرانے کی کوشش کی۔ مجھے کیا، جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے بیٹھے، مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود ہی اس سوچ پر طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، اور پھر وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ کرسی سے اٹھ کر ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالے چہرے پر ایک سرد سا تاثر لیے ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ واہ، بڑی اچھی محفل لگی ہوئی ہے۔ ویکینڈ انجوائے ہو رہا؟ اس کی آواز خشک تھی مگر اندر کا بھونچال لفظوں سے جھانک رہا تھا اور اسے دیکھ کر وہ دونوں چونک گئے۔ سر، آپ یہاں؟ وہ حیرانی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دارم نے اسے اگنور کرتے سامنے بیٹھے لڑکے کو اوپر نیچے دیکھا۔ لگتا نہیں تھا تمہیں اتنی جلدی کسی اچھے دوست کی ضرورت پڑ جائے گی، یا پھر یہی تمہارا ایکس ہسبینڈ ہے؟ اس نے پھر ہلکا سا کھینچا ہوا لہجہ اپنایا۔ نیہا کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کا ایک عجیب سا امتزاج ابھرا۔ نو سر، یہ میرا ایکس نہیں ہے، یہ تو… اوہ ریئلی؟ دارم نے بات کاٹ دی۔ اچھا ہے، خوش رہو۔ ویسے میں نے تو سوچا تھا تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، تھوڑا تو وقت چاہیے ہوگا، بیچاری آئمہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ نیہا کچھ کہنے والی تھی مگر دارم کے لہجے نے اسے روک لیا۔ لیکن چلیں، اتنا تو کھل گیا کہ آپ جلدی نارمل ہو جاتی ہو، قابل تعریف ہے۔ یہ جملہ ان دونوں کو تیر کی طرح لگا۔ نیہا نے پلکیں جھپکیں، آنسو روکے۔ سر، آپ کا لہجہ؟ میرا لہجہ کیا؟ دارم نے ایک آنکھ اٹھا کر اس لڑکے کو بھی دیکھا، جیسے خود کو حیران ظاہر کر رہا ہو، مگر آنکھوں کے اندر ایک جلتی حسد بھڑک رہی تھی۔ مائی فٹ! وہ جانے لگا مگر ایک پل کو رکا۔ ویسے کافی اچھی ہے، یہاں تنہا بھی پی جائے تو ذائقہ کم نہیں ہوتا۔ نیہا کے گالوں پر آنسو ایک ایک کر کے بہنے لگے اور دارم نے جب اس کے چہرے پر چھلکتے نم دیکھے تو دل میں نہ جانے کیوں کھینچ پڑی۔ آپ نے بول لیا سر؟ اب سنیں، آئی ڈونٹ نو آپ بھابھی کو کیسے جانتے، لیکن آپ کا لہجہ بہت تضحیک آمیز تھا۔ اس کے بھابھی کہنے پر دارم کے قدم یوں ہی حیرانگی سے رک گئے۔ مجھے لگتا ہے آپ غلط فہمی میں ہیں، میں نیہا بھابھی کا دوست نہیں بلکہ اس کا دیور تھا۔ میرا نام نظر ہے، میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے جو میرا بھائی دوبارہ اس معصوم عورت سے بچہ چھین کر کھڑا کر رہا۔ بدقسمتی سے میرے سگے بھائی نے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود انہیں بیٹی پیدا کرنے پر طلاق دی۔ نظر حقیقت بیان کرنے لگا اور دارم نے نیہا کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی دوسری بیوی ماں نہیں بن سکتی، حقیقت میں وہ خود اب باپ نہیں بن سکتا۔ دارم حیران ہوا اور نیہا کی ہچکی بندھی۔ میں یہی کلیئر کرنے کے لیے بھابھی سے ملنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی عدیل کو گزشتہ سال ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اب باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے وہ اب بچی کی تحویل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں اس لیے آیا تھا کہ قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر ان کا ساتھ دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی دوبارہ اس معصوم کی زندگی خراب کرے۔ اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، لیکن وہ اب بھی سبق حاصل کیے بغیر اپنا مطلب سوچ رہا۔ یہ سب سن کر دارم اندر ہی اندر غصے سے تلملا اٹھا، لیکن نیہا پہ طرز بھی آیا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا کہ… کوئی بات نہیں سر۔ وہ گال صاف کرتی وہاں سے جانے لگی اور دارم شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی غلط فہمی پہ کف افسوس مل کر رہ گیا۔ ارے آپ نیہا ہو نا؟ دارم جو آمنہ کو لے کر گھر جا رہا تھا، کسی ضروری کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ آفس آیا تو آمنہ کی نظر یوں ہی نیہا پہ گئی تو چہرے پہ بے ساختہ روشنی کھل اٹھی۔ جی؟ نیہا جو فائلیں سمیٹ رہی تھی لبوں پر معمولی سی مسکراہٹ لیے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ پہچانا آپ نے؟ آمنہ بولی۔ جی آپ آمنہ ہو نا؟ وہ اس کی 3rd ایئر میں سینئر تھی اور کالج میں کافی مقبول تھی، اسی لیے آمنہ نے فٹ سے اسے پہچان لیا تھا۔
آپ یہاں؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ یس، میں ادھر جاب کرتی ہوں۔ اور آپ؟ نیہا آنکھوں میں چھپی تھکن کے ساتھ مسکرا کر بولی۔ دارم شاہ میرے بھائی ہیں۔ اپنی ہاؤ نیہا، آپ ویسی کی ویسی پیاری ہیں، ذرا بھی نہیں بدلیں۔ آمنہ نے قریب آ کر نیہا کا ہاتھ تھاما۔ ساتھ بیٹھی دوسری ورکرز یوں ہی جیلس سی ہوئیں۔ تھینکس ڈیئر، وہ محض مسکرا سکی۔ شادی ہو گئی آپ کی کہ نہیں؟ میں اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں، کوئی آپ جیسی حسین سی۔ وہ کھلکھلا کر بولی۔ اسی وقت دارم شاہ وہاں آنے لگا۔ استغفر اللہ، آپ اپنے اتنے خوبرو بھائی کے لیے طلاق یافتہ ایک بچی کی ماں ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس کے ساتھ والی تنزیہ ہنس کر بولی تو نیہا کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر منہ پھیر گئی۔ واٹ؟ آپ طلاق یافتہ ہیں اور پھر بچہ بھی ہے؟ نہ بابا نہ، پھر تو آپ حسن میں ہی آگے تھیں، نصیب میں پیچھے رہ گئی ہیں۔ آمنہ حیران ہوئی، جبکہ دارم کو ان سب کا یوں نیہا کا مذاق بنانا اچھا نہیں لگا، تو آگے بڑھایا۔ ویسے بھی وہ کل کی اپنی حرکت پہ شرمندہ تھا۔ آمنہ آفس میں ہلکی پھلکی گفتگو اچھی ہے، مگر تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی کا پرسنل ایشو یا ماں ہونے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بیہیو یور سیلف۔ اس کی تنبیہ پہ آمنہ نے اپنی ہنسی روکی۔ بھائی، میں بس اتنا کہہ رہی تھی کہ نیہا کتنی حسین ہے، لیکن پھر بھی طلاق ہو گئی، کچھ تو خیر۔ سو سوری نیہا، اگر آپ کو برا لگا۔ وہ ساتھ ہی معافی مانگ گئی۔ نیہا فقط سر ہلا سکی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور درد کا ایک ملا جلا سا تاثر آیا۔ دارم نے جب اسے دیکھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرنے سا محسوس ہوا، مگر باہر وہ سختی کا لبادہ لیے کھڑا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آنے سے روک لے، مگر دماغ نے سخت نوک جھونک میں ٹوک دیا۔ وہ رپورٹ کہاں ہے؟ یہ تو غلط فائل ہے۔ دارم شاہ کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی تھی، اور واپسی کے لیے جاتا ہے اسٹاف پریشان ہوا۔ سر، یہ مس نیہا کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے ہی یہ فائل سبمٹ کی ہے۔ ایم ڈی نرمی سے بولے اور نیہا کی جان نکلنے والی ہو گئی۔ مس نیہا، آپ میرے آفس میں آئیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا کچھ دھیما سا ہو کر واپس اپنے آفس میں گھس گیا، اور نیہا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے آفس جانے لگی۔ آج ماں کی طبیعت خراب تھی تو آئمہ کے لیے آفس سے جلدی جانے کا سوچا تھا، لیکن یہاں نیا مسئلہ کھل گیا تھا۔ سر، وہ بائی مسٹیک، وہ ہکلائی۔ عدل کی طرف سے آنے والی مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت اپسیٹ تھی۔ مس نیہا، پروفیشنل رہنا سیکھیں، اپنے یہ بے وقوفانہ جذبات گھر پر چھوڑ کر آئیں۔ وہ اتنے دن سے دیکھ رہی تھی کہ وہ جب سنبھلنے کی کوشش کرتی، دارم کا لہجہ ہر بار اس کے حوصلے کو آزماتا تھا۔ پھر بھی جانے کیوں جب بھی دارم قریب آتا، نیہا کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، جیسے اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں، کوئی ادھوری کہانی چھپی ہو۔ مس نیہا، ڈو یو ایون نو واٹ یو ہیو ڈن؟ وہ سرد مہری سے بولتا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ سر، میں نے چیک کیا تھا، اسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنی تھی، مگر ایکسکیوزز ڈونٹ فکس مسٹیکس، ایدر لرن اور لیو۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا، اور نیہا کے لیے زمین جیسے سکڑ گئی ہو۔ چہرہ سرخ، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ خود کو روک ہی رہی۔ دارم نے ایک لمحہ اس کے آنسو دیکھے، اور جانے کیوں پہلی بار اس کے چہرے سے نظریں ہٹ نہ سکیں۔ مجھے آج ہی فائل چاہیے، اب آپ اوور ٹائم لگائیں گی اور مجھے میری مطلوبہ فائل ریڈی کر کے دیں گی۔ یو کین گو ناؤ۔ اس نے سختی چھپا کر فائل بند کرتے اس کو تھمائی، اور نیہا کی جان نکلی۔ مگر سر، آف ٹائم ہو گیا ہے، اور پھر شام ہو رہی سر، پلیز۔ وہ گھبرائی۔ سو واٹ؟ آدھے شہر کے آفس 9 بجے تک کھلے رہتے، بینک، شاپس، ہر جگہ اسٹاف موجود ہے، ایون یہاں بھی کچھ لوگ اوور ٹائم لگا رہے۔ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اپنا کام ختم کریں اور جائیں۔ وہ حکم سناتا بیٹھ گیا، اور نیہا کے قدم ہولے ہولے کمرے سے نکلے۔ دارم کی نگاہ دروازے تک اس کے پیچھے رہی۔ فائل اتنی بھی ضروری نہیں تھی، مگر آج دارم شاہ کا دل نیہا کو مزید دیکھنے کا کر رہا تھا۔ اسے بات کرنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ اس کے دل میں آج ایک نیا احساس موجزن ہوا، جسے وہ خود سے بھی چھپانے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں 8 بجنے کا اشارہ دے رہی تھی، مگر عمارت خاموشی میں ڈوبی رہی۔ روشنیوں کی مدھم چمک، کمپیوٹر اور کاغذوں کی سرسراہٹ اس کے کیبن میں ہی گونج رہی تھی۔ اوور ٹائم لگانے والے سبھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے، اور نیہا کی جان مٹھی میں آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ 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 کر کے وہ 3 گھنٹوں کی محنت سے دارم شاہ کی مطلوبہ فائل تیار کر چکی تھی، اس لیے تیزی کے ساتھ دارم کے آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسری طرف دارم شاہ کوٹ کندھے پر رکھے، چہرہ ویسا ہی سخت لیے عجلت میں آفس سے نکلنے لگا۔ دونوں ایک ہی وقت پہ دروازے پر پہنچے، اور اسی لمحے دونوں کے آپس میں زبردست سی ٹکر ہوئی۔ نیہا کا سر اچانک دارم کے سینے سے لگا، اور وہ لمحہ وقت ٹھہرا گیا۔ آفس کی روشنی دونوں کے چہروں پر نرم سی پڑی، اور سانسیں ایک دوسرے کے قریب گھوم گئی۔
اس نے نگاہیں اٹھائیں تو دارم کی آنکھوں کی گہرائی اس کے سامنے تھی۔ وہ بہت قریب سے تھے اور پھر جیسے دارم کے جذبات نے بہہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہو، اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیہا کے گال پر رکھ کر نرماہٹ محسوس کی۔ وہ پہلی بار اتنا قریب کہ اس کی انگلیوں کی خوشبو، اس کی ہلکی سی گرمی، نیہا کے اندر کوئی چیز ہلا گئی۔ لمحہ ایک پل کا تھا، مگر ہر لمحے میں دنیا بدلتی محسوس ہوئی۔ نیہا کے سینے میں دل زور سے دھڑکا۔ دور رہیں؟ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی، آنکھوں میں آگ سی آ گئی۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ کیوں کیا؟ اس کی آواز میں درد اور شرمندگی دونوں گھل گئے، اور دارم کا چہرہ بھی چند لمحوں کے لیے شرمندہ رہا، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ تم کسی حد تک بے سہارا تھی، میں صرف تمہیں سہارا دے رہا تھا۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ آپ اپنی اس قسم کی گفتگو اپنے پاس رکھیں، سمجھے؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، وہ چلا کر کہتی، ہاتھ میں تھامی فائل اس کی طرف اچھال کر، آنکھوں میں آنسو، دل کے اندر عجیب سی توہین اور لرزش لیے تیزی سے آفس کی لابی سے باہر نکل گئی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس پھول رہی تھی، وہ بار بار اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں وہ اسے کمزور نہ سمجھ لے۔ باہر ہلکی بوندا باندی والی رات تھی، لیکن اس کے اندر جیسے طوفان مچ چکا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی، مگر وہ رکی نہیں۔ اگلے لمحے دارم شاہ نے سرعت سے اس کا بازو تھام لیا۔ نیہا جھٹکے سے پلٹی، چہرہ تر، آنکھیں نم اور دل پوری شدت سے دھڑکتا ہوا لگا۔ میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ آپ جو حرکت میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد وہ اسے اچھی خاصی سنانے لگی تھی۔ بارش میں بھاگتی و ہانپتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ آ چکی تھی۔ میں آپ کی اس حرکت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچھا نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ، وہ چیخی۔ رات کے 8 بجے وہاں سنسانی تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایسے میں وہ تیز قدم لیے اس کے پیچھے تھا، اور وہ روتی غصے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ رکو یار، وہ چلایا، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں وہی ضبط جو ہر بار مشکل سے آتا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ مرنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز کڑک دار تھی، مگر اندر کہیں لرزش بھی چھپی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اور مر بھی جاؤں تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، وہ بھیگی ہوئی کپ کپاتی آواز میں بولی تو دارم شاہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی میں صرف بارش کا شور تھا، پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ بارش کے قطروں کے بیچ ان دونوں کی سانسیں گڑمڑ ہو گئیں۔ لگتا ہے میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ کچھ دیر پہلے آپ میرے ساتھ جو حرکت کر چکے ہیں، اس کے بعد یہی ثابت ہوا ہے۔ اس لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، میں آپ کی جاب بھی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی، اور بس دارم شاہ کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے لگتا تھا تم صرف معصوم ہو، لیکن تم بیوقوف بھی ہو، اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو میں تم سے نفرت نہیں کرتا نیہا، میں خود سے نفرت کرتا ہوں۔ اس لیے وہ حرکت، چھوڑے مجھے۔ نیہا کے ہاتھ کانپنے لگے، بارش کے ساتھ آنسو گھل مل گئے۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی، جبکہ تم سے چھڑایا نہیں جائے گا، اور یہاں کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہے۔ وہ لب بھیچے مسکراتی، چیلنج کرتی آنکھوں سے اس کے بازو پر گرفت کیا آگے ہوا۔ نیہا کی جان ہتھیلی پہ آ گئی، اور اگلے لمحے دور کسی اندھیرے کونے میں ایک کیمرہ فلیش ہوا۔ کسی نے ان دونوں کی تصویر لے لی تھی، ایک ایسی تصویر جو اگلے دن شاید ان کی زندگی میں ہلچل لانے والی تھی۔ لیکن اس سب سے انجان دارم شاہ اس کو صفائیاں دیتا اس کے بہت قریب آ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی، بلکہ کوئی انجانی پریشانی، جیسے سے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ اسی لمحے دور ایک موبائل کی فلیش چمکی، کوئی شخص درخت کے پیچھے سے ان کی تصویر بنا رہا تھا، اور اگلے ہی دن سوشل میڈیا اور لوکل نیوز گروپس پر ہیڈ لائن پھیل گئی، دارم شاہ کا اسکینڈل، سیکریٹری کے ساتھ خفیہ ملاقات، افیئر بے نقاب، اور ایسی خبریں پڑھتی نیہا کا دل دہل گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دارم کے ماتھے پر بھی شکنیں گہری ہو گئیں۔ موبائل اس کے ہاتھ میں مسلسل بج رہا تھا، بورڈ میٹنگز، میڈیا کالز، ہر طرف ہنگامہ، مگر اس سب سے بڑھ کر بری خبر اس سے اگلے دن سامنے آئی، جب عدیل نے سوشل میڈیا کے اسی اسکینڈل کے ساتھ اپنی بیٹی کی کسٹڈی کے لیے کورٹ کیس فائل کر دیا تھا۔ نیہا اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں، بچی اس کے پاس محفوظ نہیں۔ کیس کے کاغذات دیکھتے ہی نیہا کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا قدموں تلے ڈولنے لگی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا، اسے موقع مل گیا ہے۔ اس نے دارم شاہ سے بہت زخم خوردہ شکوہ کیا تھا، جس پر دارم نے اسے طرز بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہی لڑکی جو سب برداشت کر رہی تھی صرف اپنی معصوم بیٹی کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف، چہرے پر ضبط، اور لبوں پر ٹوٹتی دعائیں تھیں۔ دارم نے پہلی بار بغیر سوچے، بغیر کسی غصے کے سیدھا فیصلہ لیا۔ یہ جنگ اب تم اکیلی نہیں لڑو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بیٹی تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اس نے اس دن اسے صرف حوصلہ نہیں دیا تھا، بلکہ موبائل اٹھایا، وکیل کا نمبر بھی ڈائل کیا تھا، اور سخت لہجے میں ہدایت جاری کی تھی۔
بی بریو، وہ دھیلے سے بولا۔ آج ان کے کیس کی پہلی پیشی تھی۔ نیہا کافی ڈری سہمی سی دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے پسلیوں پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ آئمہ کو آج وہ گھر پر چھوڑ آئی تھی کہ اس رش میں کہیں اس کی طبیعت ناساز نہ ہو جائے، جبکہ سامنے عدیل اپنے وکیل کے ساتھ اعتماد سے کھڑا، آنکھوں میں غرور، چہرے پر رونیت لیے نیہا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ بہت جلد اسے نیچا دکھا دے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ نیہا سہمی ہوئی تھی اور دارم اس کے ساتھ چلتا اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں جج نے کیس کا آغاز کیا تو عدیل کے وکیل نے بلند لہجے میں کہا، مائی لارڈ، مدعا علیہ یعنی عدیل صاحب نہایت ذمہ دار شہری ہیں۔ بچی ان کے پاس بہتر مستقبل رکھتی ہے، جبکہ مدعیہ نیہا صاحبہ ذہنی طور پر غیر مستحکم ہیں، انہیں جذباتی بحران ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ انہوں نے خود ہی ازدواجی زندگی سے فرار اختیار کیا تھا، جبکہ ان دنوں ان کے غیر شرعی تعلقات بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ تصویریں ہیں۔ اس کی باتوں پہ دارم کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ نیہا نے سر جھکا لیا، اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ عدیل کے وکیل نے تصویریں، چند میسیجز اور اپنی تحریری درخواست پیش کی، سب کچھ ایسا کہ جیسے وہ مثالی باپ ہو اور نیہا ایک کمزور ماں۔ پھر نیہا کا وکیل کھڑا ہوا، آواز پرسکون مگر کاٹ دار تھی، مائی لارڈ، مدعا نے نہ تو گھر چھوڑا نہ بیٹی کو کبھی نقصان پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مدعا علیہ نے جذباتی اور ذہنی دباؤ اور بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اسے طلاق دی۔ پھر اس نے وہ آڈیو ریکارڈنگ عدالت میں پلے کروائی جس میں عدیل غصے اور انا میں کہہ رہا تھا، مجھے بچی چاہیے ورنہ میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گا، میری نئی بیوی بچی پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے یہ بچی میری ہے۔ کمرہ لمحہ بھر کو سناٹے میں ڈوب گیا۔ دارن نے گواہ کے طور پر نظر کو بلایا، مائی لارڈ، میرے بھائی عدیل کو شادی کے بعد شدید ذہنی دباؤ رہا، ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ انا میں اندھا ہو کر فیصلے کرتا رہا۔ اس نے حقیقت میں بیٹی پیدا ہونے پر نیہا کو طلاق دی تھی اور بچی نیہا کے پاس محفوظ ہے، وہ ایک اچھی ماں ہے۔ عدالت میں کئی نگاہیں عدیل کی طرف گھوم گئی جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک جج نے دونوں وکلا کے دلائل سنے اور پھر لکھتے ہوئے عدالت کا اختتام کیا، دلائل قابل غور ہیں، مزید شواہد کا جائزہ لیا جائے گا، اگلی پیشی 1 ماہ بعد، تب تک بچی ماں کے پاس رہے گی۔ نیہا کی ٹانگوں میں طاقت کم پڑی مگر وہ کھڑی رہی، شاید امید کے سہارے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر عدالت کے باہر دارم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرہ سخت، لہجہ بے نیاز سا مگر آنکھوں میں فکر چھپی ہوئی تھی۔ ڈرو مت، کیس اسٹرانگ ہے، اگلی پیشی پر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ نیہا نے ہلکی سی سسکی روکی، میں تھک گئی ہوں سر، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کر لائی تو دارم نے ایک گہرا سانس لیا جیسے ضبط کی آخری گرہ کھول رہا ہو۔ یہ جنگ تم اکیلے نہیں لڑ رہی، سمجھی؟ اس کے الفاظ کم تھے مگر وزن بھاری تھا۔ نیہا بس اسے دیکھ کے رہ گئی، پتہ نہیں وہ شخص دھوپ تھا کہ چھاؤں۔ 2 مہینے مگر جیسے 2 سال بیت گئے ہوں، ہر تاریخ، ہر سوال، ہر الزام، اور نیہا کے چہرے پر تھکن مگر عزت اور ہمت قائم رہی۔ آج عدالت میں آخری سماعت تھی، فضا میں خاموشی تھی جیسے سب کسی فیصلہ کن لمحے کا انتظار کر رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد جج نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور سب کی طرف دیکھا۔ عدالت کے نزدیک بچے کی ماں نے کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ میڈیا پر پھیلائی گئی خبریں جھوٹی اور کردار کشی ثابت ہوئیں۔ نیہا کی سانس رک سی گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بچی جب تک بالغ نہیں ہو جاتی بچی کی تحویل ماں کے پاس رہے گی، کیونکہ ثبوت یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچی کا باپ عیاش اور غیر سنجیدہ انسان ہے۔ طلاق کی وجہ بچی ہی تھی، چونکہ بچی ابھی دودھ پیتی 2 سال کی ہے تو اسے ماں کی ضرورت زیادہ ہے، لہٰذا بچی بالغ ہو کر خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ الفاظ جیسے آسمان سے رحمت کی طرح گرے ہوں۔ نیہا کی آنکھوں میں نمی ابھری، اس نے ہونٹ دبوائے تاکہ سسکی باہر نہ نکل جائے۔ پیچھے بیٹھا عدیل جھٹکے سے اٹھتا چنگھاڑنے لگا، یہ ناانصافی ہے یہ۔ اس کے وکیل نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا، بس کریں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہ گالیاں نکالنے لگا۔ کچھ دور دارم پرسکون کھڑا تھا، اس کی مٹھی بند تھی، شاید غصے سے نہیں اطمینان سے جو اپنے فرض پورا کرنے کے بعد آتا ہے۔ نیہا نے چور نظروں سے اسے دیکھا، دل میں ایک خاموشی شکر گزاری گونجتی ہوئی لگی، اور پھر عدالت سے باہر نکلتے ہوئے نیہا اپنی فائل سینے سے لگائے چل رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں ابھی بھی کانپ رہے تھے مگر دل ہلکا ہو چکا تھا۔ دھکے، گالیاں، الزام سب گزر چکا تھا۔ باہر دھوپ نرم تھی جیسے دنیا بدل گئی ہو، جبکہ دوسری طرف دارم چند قدم پیچھے رک گیا۔ اس کی نظریں نیہا اور اس کی بیٹی پر تھیں۔ بچی پرسکون سی نیہا کی گردن کے گرد ہاتھ ڈالے سو رہی تھی، اور یہ اس کی نگاہوں کی کشش ہی تھی کہ نیہا کے قدم رک گئے۔ وہ مڑی تو نظریں اس پر پڑیں، دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی تھی۔ تھینکس، آپ کے بغیر شاید میں یہ سب نہیں کر پاتی، اس نے قریب آ کر دھیمے سے کہا تو دارم نے نگاہیں اس سے ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو تمہارے خیال میں یہ کیس جیت کر تم نے زندگی جیت لی ہے؟ اس کے پوچھنے پہ نیہا مسکرا نہ سکی، البتہ آنکھیں بھر آئیں۔
میری بچی میرے پاس ہے، بس یہی کافی ہے، وہ مختصراً بولی۔ تو دارم نے ایک لمحے کو ایسے دیکھا، بہت خاموشی سے، بہت گہرائی سے، پھر نرم لہجے میں بولا، تو تمہیں لگتا ہے اب تم محفوظ ہو، اب کوئی تم سے کچھ نہیں چھین سکتا؟ آپ کی ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ میرے گھر والوں کو میری شادی اور بچے دیکھنے ہیں، وہ پھر سرد مہری سے بولا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ نہ جانے کیوں ہکلائی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس اسکینڈل کو مان لینا چاہیے؟ وہاں تو پیسے وغیرہ دے کر کیس جیت لیا، لیکن اپنے طور پر ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ وہ نادیدہ سا مسکرایا تو وہ حیران ہوئی۔ حیران مت ہو، عدالتی فیصلوں میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور مجھے شادی سے پہلے تمہارے چہرے پر مسکان دیکھنی تھی، اس لیے کیس جلدی سالو کروا لیا۔ وہ مسکراتا دھیرے سے آئمہ کو اس کے کندھے سے اپنے کندھے پر منتقل کر گیا، اور وہ بے پناہ شدت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ شخص کتنا چھپا رستم نکلا تھا۔ کس کی شادی سے پہلے؟ آف کورس ہماری۔ میں پہلے دن ہی مجھے میری ماں کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارے خیال میں اتنے اعلیٰ اور ایکسپیرینس کینڈیڈیٹس کے ہوتے تمہیں جاب پہ رکھوں گا؟ نیور ڈیئر، تم مجھے پرسنلی پسند آئی تھی، اس لیے پرسنل اسسٹنٹ ہائر کیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے تم سے پہل ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن پھر وہ ہمدردی انسیت میں بدلی اور آج پرپوز میں بدل چکی ہے۔ سو پلیز ٹیل می، ول یو میری می؟ ول یو میک می آئماز فادر؟ وہ ہاتھ آگے کر گیا اور نیہا اس کے انوکھے انداز پہ ہلکا سا مسکرا گئی۔ اس کی آزمائشیں ایک ساتھ یوں ہی ختم ہو جائیں گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ پچھتائیں گے تو نہیں کہ ایک میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ایسے سوال جواب سے پرہیز کرو، ورنہ سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تم پسند ہو اور رہو گی، ایون تم سے زیادہ مجھے آئمہ پسند ہے۔ تم سے شادی کرنے پہ پچھتا سکتا ہوں، لیکن اس کا باپ بننے پہ کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ وہ کھلکھلاتی آئمہ کے ماتھے پہ بوسہ دے کر پیار سے بولا، اور نیہا خوشی سے سجدہ شکر بجا لائی۔ اس کی بیٹی کو باپ مل رہا تھا، اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ وہ انکار کر کے ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس دن عدالت کے باہر فیصلہ صرف کیس کا نہیں ہوا تھا، بلکہ قسمت کے دونوں کے دلوں میں خاموشی سے ایک رشتہ لکھ دیا تھا۔